البشر محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد سيد الثقلين محمد إمام القبلتين محمد شفيع المذنبين محمد رحمة للعالمين محمد ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل عزت احترام میرے محترم بزرگوں عزیزوں، جیسا کہ ہم اور آپ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں جمع ہو رہے ہیں، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہماری تمام مسلمانوں کی اس حاضری کو دربار و عزی میں مقبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو، کہکشاؤں کو، آسمانوں کو، زمینوں کو، آپ اگر اس کا جو ہے وہ نظارہ کریں، اگر آسمان سے زمین کا، تو زمین اس کہکشاں میں آپ کو ایک گیند کی شکل میں چھوٹی سی چیز نظر آئے گی، اور اس کہکشاں کی چھوٹی زمین کے اندر ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ 3 حصے سمندر اور پانی ہے، صرف ایک حصہ مٹی اور پہاڑوں کا ہے، جس میں سے 3 حصے جنگلات اور پہاڑ ہیں اور ایک حصہ انسانوں کی آبادی ہے۔ تو اس پوری کائنات کو، جس میں کروڑوں ستارے، 7 آسمان ہیں، اس زمین کو، سورج چاند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا فرمایا ہے، ان ہواؤں کو، ان طوفانوں کو، ان سمندروں کو، ان دریاؤں کو، ان پہاڑوں کو، ان درختوں کو،
کس کے لیے؟ انسان کی تخلیق کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ پاک نے ہمارے اور آپ کے لیے پیدا کی ہے۔ یہ سورج جو ہے اپنی گردش پابندی سے صبح کو نکلتا ہے، شام کو ڈوبتا ہے، کبھی بھی اس کو نکلنے میں ڈوبنے میں اپنے وقت سے دیر نہیں ہوئی۔ یہ چاند جو ہے، ستاروں کی گردشیں، یہ ساری اللہ پاک نے ہم انسانوں کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ اور ہم انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیے پیدا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس پوری کائنات کو انسان کے لیے، انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اور جب جناب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما رہے تھے تو اللہ پاک نے فرشتوں کو کہا کہ میں اپنا خلیفہ اس دنیا کے اندر پیدا فرما رہا ہوں، جو اس دنیا کے اندر جا کے اللہ کی اس کائنات میں اللہ کا نظام قائم کرے گا۔ تو یہ تسلسل انبیاء کا جناب آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو چلا آ رہا ہے، ان سب کا مقصد یہ تھا کہ اس اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت اور اللہ کا دیا ہوا نظام، اللہ کا دیا ہوا قانون، اللہ کا دیا ہوا جو ہے وہ ایک نظام حیات زندگی اور نمونہ اس دنیا کے اوپر قائم کیا جائے۔ تو جس مقصد کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء آئے، ان 1.25 لاکھ انبیاء نے جو دعوت پیش کی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلٍ إِلَّا نُوحِي أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر، تیرے سے پہلے جو بھی انبیاء آئے، سب نے اس کائنات کے اندر اسی چیز کا کہ پروگرام اور دعوت دی اور کام کیا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا اس دنیا میں کسی کی حکمرانی اور قانون قائم نہیں ہوگا، اللہ کے سوا کسی کا جو ہے وہ طور طریقہ قائم نہیں ہوگا۔ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمیں اللہ نے اس دنیا میں جو ہے بنا کے بھیجا ہے، اس وجہ سے ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی عبادت بھی کریں گے اور اپنی زندگی کا طور طریقہ، اپنے معاش کا طور طریقہ، اپنی حکومت کا طور طریقہ، اپنے جو ہے زندگی کا ہر نمونہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلائیں گے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر آئے، مکہ مکرمہ کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے یہی دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ فتفلحوا، کہ انسانوں اللہ کے عبادت اور اللہ کے نظام حکومت کی طرف آ جاؤ تو اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکی زندگی کے اندر دعوت اور اصلاح اور تربیت کا قائم کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ گئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 200 یا 300 لوگ تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظریاتی جماعت تھی، اور جنہوں نے جا کے مدینہ منورہ کے اندر قیام کیا، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آزادانہ ریاست قائم کی جس کو ریاست مدینہ کہا جاتا ہے۔ تو مکہ مکرمہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے جو زندگی گزاری وہ ایک مقید زندگی تھی، اور کفار کے ماتحت رہ کے، کفار کے جو ہے وہ زبردستی اور ان کے غلبے کے اندر انہوں نے جو ہے صرف نظریاتی دعوت کا کام کیا۔ جب مدینہ منورہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اپنے اصل مقصد کو شروع کیا،
اور وہ مقصد کیا تھا؟ ایک مکمل نظام حکومت اور ایک مضبوط طاقت کا قیام جو مدینہ منورہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے قائم فرمایا، اور صحابہ اکرام کو ریاست مدینہ کا ایک نمونہ دے کے اللہ کا بتایا ہوا نظام سکھایا۔ اور مدینہ منورہ کے آنے کے بعد، ہجرت کے بعد، اللہ پاک نے جہاد کا حکم بھی نازل فرمایا کہ ابھی جو ہے اپنی طاقت اور غلبہ حاصل کرو۔ اور جب مدینہ آنے کے بعد اللہ پاک نے حدود اللہ کا بھی حکم نافذ فرمایا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے قصاص کا بھی حکم نازل فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس اتنی قوت اور طاقت آ گئی ہے کہ ابھی اللہ کے حدود کو بھی قائم کرو۔ ابھی صرف آپ نے دعوت دینی نہیں ہے، ابھی آپ نے جہاد بھی کرنا ہے اور حدود اللہ کو بھی قائم کرنا ہے، اور ظالم کا راستہ بھی روکنا ہے، اور مظلوم کی حمایت بھی کرنی ہے، چوروں کے ہاتھ بھی کاٹنے ہیں، ڈاکوؤں کو جو ہے قتل بھی کرنا ہے، زانیوں کو سنسار بھی کرنا ہے۔ ابھی جو اللہ کا قانون ہے وہ آپ نے آ کے اس دنیا میں قائم کرنا ہے۔ آپ کی بعثت اور تخلیق کا مقصد یہی ہے جو تمام انبیاء کا تھا کہ اللہ کی دھرتی پہ اللہ کا نظام آگے قائم کرو۔ جو مدینہ منورہ کے اندر آپ نے ایک ریاست قائم کی، ایک مضبوط طاقت قائم کی، جس کی وجہ سے جو ہے چلتے چلتے صحابہ اکرام کو جب اللہ پاک نے قوت اور طاقت عطا فرمائی تو وہ بڑھتی چلی گئی۔ مدینہ کے بعد جو ہے خیبر فتح ہوا، مدینہ کے بعد دوسرے عرب کے جو ہے علاقے بھی فتح ہوتے گئے، اور وہاں پہ بھی حکومتیں قائم ہوتی گئی، یہاں تک کہ آخر میں جس دن مکہ مکرمہ فتح ہو رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جماعت جو 250 یا 300 آدمی ہجرت کر کے چوری چھپے مکہ مکرمہ سے مدینہ گئے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 1011 ہجری میں مکہ مکرمہ آ رہے تھے تو آپ کے ساتھ 12,000 کا ایک مسلح لشکر تھا، ایک مضبوط طاقت تھی، جس کو جو ہے دیکھ کر ابو سفیان بھی اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، اور جناب جو ہے بہت بڑے بڑے لوگ جو کافروں کے بڑے بڑے سردار تھے، جب انہوں نے یہ مضبوط طاقت دیکھی، مضبوط قوت دیکھی، تو وہ سارے جو ہے ہاتھ کھڑے کر کے کھڑے ہو گئے، سر تسلیم خم کر لیا کہ پاک محمد ہم آپ کے جو ہے ابھی غلام ہیں۔ جب مکہ فتح ہوا کسی بھی کافر کو یہ جرت نہیں ہوئی، کسی بھی ظالم کو یہ جو ہے طاقت نہیں ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے تلوار سیدھی کرے، اور مسلمانوں کا لشکر اپنی مضبوط طاقت کے ساتھ مکہ مکرمہ کے اندر اس طرح داخل ہوا کہ سارے کافر جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کر کے اور سر تسلیم خم ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہمارا مقصد آپ سے کوئی لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، ہمارا مقصد آپ سے کوئی قتل و قتال نہیں ہے، ہمارا مقصد آپ کو مارنا نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام قائم کرنا ہے، اللہ کے اس بنائے ہوئے دنیا کے اوپر اللہ کا قانون قائم کرنا ہے۔ تو سارے کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ کے بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو گئے کہ ہمیں امان دے، ہمیں آج صرف جو ہے اپنی جانوں کا امان دے، ہمیں آپ صرف آج جو ہے اپنے مالوں کا امان دے۔ حالانکہ ان کافروں کے اندر وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اجڑیاں پھینکی تھی، وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار کے آپ کے جسم کو لہو لہان کر دیا تھا۔ ان کافروں کے اندر وہ لوگ بھی موجود تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ تھوک مارتے تھے۔ ان کافروں کے اندر وہ بھی موجود تھے جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کے چبا کے کھایا تھا۔ ان کافروں کے اندر بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے درندے موجود تھے۔ انتقام کی طاقت ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی صفت یہ تھی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہ آپ کیا سمجھتے ہو کہ میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے شریف اور کریم بھائی ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہی مہربانی والا معاملہ کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب اليوم لکم، کہ آج کے دن آپ کے اوپر کوئی بھی معیار نہیں ہے، میں بھی آپ کو وہی الفاظ کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، چلو میں نے آپ کو انتم الطلقاء، تم سارے آزاد ہو، میں نے تم کو معاف کر دیا۔ صرف کیا مقصد کیا تھا؟ اسلام کا علم گاڑنا، اسلام کا جھنڈا گاڑنا۔ تو اسلامی جہاد کا مقصد، اسلامی سیاست کا مقصد کسی کو قتل کرنا، کسی کو مارنا اور دنیا کے اندر فتن و فساد پھیلانا نہیں ہے۔ اسلامی سیاست کا مقصد، اسلامی جہاد کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ جس طرح مسجد میں ہمارا سر اللہ کے آگے جھکتا ہے، عبادت میں ہمارا گردن اللہ کے آگے جھکتا ہے، اس طرح اس دنیا کے اندر بھی قانون ہمارے اوپر ایک اللہ کا ہی ہو، اس دنیا کے اندر حکومت ہمارے اوپر اللہ کی ہی ہو، اس دنیا کے اندر غلبہ ہمارے اوپر اللہ کے قانون کا ہو۔ یہی اسلامی جہاد کا، اسلامی تبلیغ کا، اسلامی سیاست کا مقصد۔ تو یہ سیاست دین کا ایک حصہ ہے، جس طرح تبلیغ دین کا حصہ ہے، تدریس و تعلیم دین کا حصہ ہے، جہاد دین کا حصہ ہے، اس طرح اسلامی سیاست جو ہے وہ بھی دین کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء کلہم سیاسون، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ بخاری شریف وہ کتاب ہے جس کے اندر جو حدیث آ جاتی ہے اس کے اوپر علماء بحث کرتے ہی نہیں ہے، اس کے بعد اس حدیث پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصح کتاب بعد الکتاب اللہ البخاری، بخاری کی حیثیت یہ ہے کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری شریف ہے۔ بخاری کا نام آ گیا اس حدیث پر ابھی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حدیث جو ہے مضبوط ہے، یہ حدیث قوی اور صحیح ہے۔ تو بخاری شریف کی یہ حدیث میں بیان کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء کلہم سیاسون، انبیاء سارے سیاستدان تھے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد خلفاء آئیں گے، اس دنیا کے اندر آ کے حکومتیں قائم کریں گے، جس کو اللہ نے قرآن پاک کے اندر اس طرح بیان فرمایا ہے وعدکم اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے تم لوگوں میں سے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ایمان لایا ہے، اعمال صالح کیے ہیں، لا یستخلفنہم فی الارض، کہ میں تمہیں ضرور اس دنیا پر حکومت دوں گا، ضرور اس دنیا پر خلافت عطا کروں گا، ضرور اس دنیا پر غلبہ دوں گا۔ تو میرے عزیزو، یہ سیاست اور یہ نظام حکومت قائم کرنا یہ ہمارے انبیاء کی میراث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام حکومت قائم کی مدینہ اور مکہ مکرمہ کے اندر، اور اس کے بعد خلفائے راشدین کا نظام آیا، صدیق اکبر نے نظام حکومت قائم کیا، فاروق اعظم نے جو ہے نظام حکومت قائم کیا، اور حضرت عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نظام حکومت قائم کیا، یہاں تک کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا وقت آیا تو پورے روئے زمین کی آدھے سے بھی زیادہ حصے پر جو ہے وہ 3 تہائیوں پر، اس زمین کی 3 تہائیوں پر اسلام کا جھنڈا جو ہے صحابہ اکرام نے گاڑ کے نظام اسلام کو قائم کر دیا۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، اس وقت مسلمانوں کی اتنی مضبوط قوت تھی کہ حضرت خالد بن ولید جب ایران کے اوپر، ایران اس وقت مجوسی ایک ریاست تھی، حملہ کرنا کے لیے جا رہے تھے، تو سب سے پہلے اسلامی قانون ہے کہ کسی بھی ملک کے اوپر حملہ کفار کے اوپر جہاد کے لیے آدمی جاتا ہے، سب سے پہلے اس کو دعوت اسلام دی جاتی ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے ان کو دعوت کے طور پہ خط بھیجا کہ اے اہل فارس، میں آپ کو اسلام کی دعوت دے رہا ہوں،
اسلم فتسلم، مسلمان ہو جاؤ، اسی میں تمہاری حفاظت اور امن ہے، تمہاری جانوں اور مالوں کی حفاظت ہے، اور اگر نہیں تو میرے ساتھ ایک ایسی جماعت ہے جو قتل ہونے کو، اپنی جانوں کو پیش کرنے کو، شہادت کے لیے شہادت کو اتنی پسند کرتی ہے جس طرح تم اہل ایران، اہل فارس شراب سے محبت کرتے ہو، تو میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ قتل ہونے کو سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی تم شراب سے محبت کرتے ہو۔ اگر تم اسلام نہیں لاؤ گے، اسلام کو قبول نہیں کرو گے تو تم نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ تو جب انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، دعوت کو قبول نہیں کیا، اسلامی نظام خلافت کو قبول نہیں کیا، تو حضرت خالد بن ولید نے ان کے اوپر ایسا حملہ کیا جس سے اس وقت کی امریکہ تھی یہ فارس، اس وقت کی برطانیہ اور فرانس تھی یہ فارس، اس کو نیست و نابود کر کے ملیا میٹ کر دیا اور وہاں پہ اسلامی جھنڈا گاڑ دیا۔ تو میرے عزیزوں، اس وقت بھی اسلامی حکومت کے دائرے میں کافر بھی رہتے تھے اور اسلامی حکومت کے دائرے میں مجوسی بھی رہتے تھے، یہودی بھی رہتے تھے، نصارہ بھی رہتے تھے۔ ان سے جھگڑا اس بات پر نہیں تھا کہ آپ مسلمان ہو جاؤ، اسلام جو ہے امن کا مذہب ہے، کسی کو زبردستی مسلمان بنانا یہ اسلام کا جو ہے وہ طور طریقہ نہیں ہے۔ جہاد اور سیاست جو اسلامی کی جاتی ہے اس کا مقصد صرف اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام قائم کرنا ہے، امن اور ایمان کا نظام قائم کرنا ہے، جس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں فرمایا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے میرے نبی کے امتیوں، میں نے تمہیں سب سے بہترین امت بنا کے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، تمہارا کیا کام ہے؟ یا اللہ ہم بہترین ہیں، کیوں ہیں؟ اور اس کا مقصد اللہ نے بتایا کہ تمہارا مقصد صرف جو ہے نماز پڑھنا نہیں ہے، تمہارا مقصد صرف جو ہے اپنا پیٹ پالنا نہیں ہے۔ نماز پڑھنے اور عبادت کے لیے تو اللہ کے فرشتے بھی موجود تھے جنہوں نے اللہ کو کہا تھا کہ یا اللہ ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی ہے، ان انسانوں کو بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارا مقصد صرف معاش اور روزگار نہیں ہے، پیٹ پالنا نہیں ہے، گھر بنانا نہیں ہے، گھر تو جو ہے چڑیا بھی بناتی ہے، اپنا گھونسلہ تو چڑیا بھی بناتی ہے، اپنا پیٹ تو کتا اور جانور بھی پالتا ہے، تو ہم اور آپ کا مقصد اس دنیا میں بھیجنے کا کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں جا کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم کرو، لوگوں کو برائیوں سے روکو، اچھائیوں کی طرف لاؤ۔ امر کہتے ہیں کسی کو حکم دینا علی سبیل الاستعلاء، امر کی لغت کے اندر جو معنی بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو حکم دو کہ بھئی یہ کام کرو اپنی مضبوط طاقت کی بنیاد پہ، نہیں کہتے ہیں کسی کو روکو برائی سے اپنی مضبوط طاقت کی بنیاد پہ۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ جو نظام ہے، ہم ظالم کو ظلم سے تب روک سکتے ہیں، بدماش کو بدماشی سے تب روک سکتے ہیں، چور کو چوری سے تب روک سکتے ہیں، شراب کو شرابی کو شراب سے تب روک سکتے ہیں، زانی کو زنا سے تب روک سکتے ہیں، بدماش کو بدماشی سے تب روک سکتے ہیں جب ہمارے پاس ایک مضبوط طاقت ہو، مضبوط قوت ہو، ہماری حکومت ہو۔ تو میرے دوستو عزیزوں، اس نظام حکومت کو قائم کرنا یہ ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان ہمارے لیے دنیا کے اندر ایک ایسی ریاستیں ہیں جن کو مذہب کے نام پہ بنایا گیا، وہ پہلی ریاست پاکستان ہے اور دوسری ریاست جو ہے اسرائیل ہے۔ اس یہودیوں نے اسرائیل کو اپنے یہودی مذہب کے لیے قائم کیا اور پاکستان کو مسلمانوں نے اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے قائم کیا۔ پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا وجود کا مقصد ہی اس ایسی ریاست کا قیام ہے جس میں اسلامی قانون ہو، اسلامی نظام ہو، حدود اللہ نافذ کی جائے، غریب کا حق دیا جائے، لاٹھی اور بھیس جس کی لاٹھی اس کی بھیس کا نظام ختم کیا جائے۔ جس طرح مسجد کے اندر مظلوم، غریب، آفیسر وغیرہ
اور جو ہے جناب وزیر، منسٹر، خلیفہ، بادشاہ اللہ کے سامنے ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، تو اس طرح اللہ کے قانون میں بھی سارے جو ہے وہ برابر ہیں۔ جس طرح غریب جو ہے اگر چوری کرے تو اس کا قرآن کے حکم سے ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اس طرح اگر چوری کرنے والا وڈیرا ہے اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ جس طرح اگر جو ہے ظلم کرنے والا کوئی بھی آدمی ہو اس کے اوپر حدود اللہ کو نافذ کیا جائے گا۔ زانی، زنا کرنے والا چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، اس کو جو ہے کھڑا کر کے سنسار کیا جائے گا۔ اور اس طرح سودی نظام کی لپیٹ میں ہم سالوں سے اپنی جو ہے زندگیاں گزار رہے ہیں۔ تو میرے دوستو عزیزو، وقت بہت کم ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں، مقصد کی بات آخری میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ان حالات کے اندر کیا کر سکتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل دجال مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے قتل عام اور استحصال کر رہا ہے، اور ہماری حکومت اور پاکستان کے اندر 75 سالوں سے ہم جو ہے اس ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، مہنگائی میں، سودی نظام میں اور بدماشی میں، ڈاکہ زنی میں، چوروں کے ساتھ، بدماشوں کے ساتھ، عیاروں کے ساتھ، فحاشیوں میں اور شراب خوریوں میں ہمارے نسل تباہ ہو گئے۔ تو اس تناظر میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امر منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، اگر تمہیں طاقت ہے تو اپنے ہاتھ سے، مضبوط طاقت سے نظام کو بدلو، اگر پھر بھی نہیں کر سکتے فباللسان ہے تو اپنی زبان سے ان کے خلاف آواز اٹھاؤ، پھر بھی اگر یہ بھی طاقت تمہیں نہیں ہے تو کم از کم اپنے دل میں اس سے نفرت کرو۔ وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کی آخری اسٹیج ہے، آخری سیڑھی ہے، اس کے بعد ایمان ہی ختم ہے۔ اگر ظلم کے خلاف تمہارے دل میں بھی نفرت نہیں ہے تو تمہارے ایمان کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ووٹ جو ہے ایک ظلم کے خلاف گواہی ہے، یہ ووٹ جو ہے ایک ظلم کے خلاف شہادت ہے، امانت ہے، ایک بیعت ہے جو آپ نے کرنی ہے، ظالم کو دینا ہے یا مظلوم کو دینا ہے۔ اگر آپ جو ہے اللہ نے آپ کو قوت اور طاقت دی ہے تو یہ اپنا ووٹ اور گواہی جو ہے وہ حق کے علماء کے لیے استعمال کرو، اور تاکہ اس نظام حکومت پر علماء اکرام آگے اس پاکستان کے نظام کو تبدیل کریں اور ہمارے حقوق بھی ہماری دہلیز تک پہنچائیں، اور اس نظام حکومت جس کے لیے پاکستان بنا تھا وہ مقصد بھی ہمیں دلائیں۔ تو ہماری اس پی ایس کے اندر علماء اکرام میں سے جمعیت علماء اسلام کا ایک نمائندہ جو رات یہاں آپ کی مسجد میں بھی حاضر ہوا تھا، وہ آیا تھا آپ کی خدمت میں۔ ابھی آپ کا حق بنتا ہے کہ ان کی تائید کریں اور ان کو ووٹ دے کے آپ اپنی گواہی، اپنا جو ہے امانت ادا کریں۔ پھر قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا کہ اللہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا، یا اللہ ہمارے بس میں جو چیز تھی ہم نے وہ کیا۔ آگے اللہ کا کام ہے، اللہ ان کو کامیاب کرے یا نہ کرے، جس دن مقدر ہوگا ہمارا انشاءاللہ یہ اسلام کی بہاریں کہ پاکستان میں ہم نہیں دیکھ سکے تو ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ ضرور دیکھیں گی۔ جو میں نے آپ نے کہا، آپ نے سنا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مقبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔